دین کی نعمتیں جتنی زیادہ ہم پر ہیں، اگر انسان ان کو معلوم کر لے کہ کیا کیا نعمتیں ہیں کس کے مقابل میں، جو غیر مسلموں کی زندگی ہے، ان کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ان کے طور طریقے ہیں زندگی کے بلا کسی قانون کے، ان کا قانون کوئی آسمانی قانون نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے اسلام کے قانون کی کچھ چیزیں لے کر اپنی طرف سے جو انہوں نے اچھا سمجھا اس کو انہوں نے قانون بنا دیا۔ لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے قانون نازل فرمایا ہے۔ ہمارا قانون ہے اللہ کی کتاب، اور ہمارا قانون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور اس کے علاوہ اس قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ لیکن اس قرآن و سنت کے قانون کو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، تو علماء کرام قیامت تک ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کیا کرتے ہیں؟ اس قانون کو ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے دینی امور، دینی مسائل، اور خاص طور شادی بیاہ کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، اور جی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں زندگی سے گھری ہوئی ہیں شریعت کے احکام، ان کو جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ جہالت کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، غیر قوموں کی طرح اپنی زندگیوں میں شادی بیاہ کے اندر دیکھیں گے ان کے رسم و رواج غیر مسلموں سے ملتے جلتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کا قانون کا پتہ نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل ہندوستان کے اندر طلاق کا مسئلہ بڑا زوروں سے چل رہا ہے، تو کچھ باتیں آپ کے گوشے گدار میں کرتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے دین اسلام میں نکاح اور عقد زواج ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے جو پیدا کیا ہے تمہیں میں سے جوڑا بنایا، ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں میں سے ایک لڑکا ایک لڑکی کو کیا بنا دیا؟ جوڑا بنا دیا۔ اور یہ جوڑا کیوں بنایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، آپس میں محبت اس سے پیدا ہوتی ہے، اور آپس میں یہ جوڑا بننے کی وجہ سے اس جوڑے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، شفقت، ہمدردی اور بھائی چارگی، اور کتنا پیار ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی کسی اور خاندان کی ہے، لڑکا کسی اور خاندان کا ہے، لیکن جب دونوں کی ہم شادی کر دیتے ہیں تو وہ دونوں لڑکا لڑکی آپس میں اتنا پیار اور محبت اور خوبصورت زندگی بناتے ہیں کہ دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، بولے جوڑا ہو تو ایسا۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ عز و جل نے بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ آسمانوں سے یہ قانون ہمیں نازل فرمایا۔ میرے دوستو، میاں بیوی کا جو جوڑا ہے قرآن میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے، زوج زوجے کا، اور اللہ نے کیا فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ انہی سے ہم نے ان کا جوڑا بنایا۔ پھر ان کے اولاد میں یہ شادی بیاہ کا سلسلہ قیامت تک قانون چلتا رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے پورے قانون کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ صحابہ کرام نبی کے زمانے میں 10 سال تک مدینہ منورہ میں جب قانون بنا، شریعت بنی، مدینہ منورہ کے اندر قانون نازل ہوتے رہے، تو 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شادی بیاہ ہوتے رہے۔ اور گھریلو زندگی، سب سے پہلی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو آپ نے شادیاں کی، آپ کی 9 بیویاں تھی اور آپ کے اولاد تھے، آپ گھر گرہستی والے، بچے والے، خاندان والے تھے، تو بیویوں کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنا، اور بچوں کے ساتھ میں کیسے گزارنا، اور بیویوں کے ساتھ میں کیسے ڈیلنگ کرنا، اور ان کے ساتھ میں کیسے رہنا، ہم کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسے زندگی گزاری۔ وہ بھی تو عورتیں تھیں، آج بھی عورتیں ہیں، ہم بھی تو مرد ہیں، وہ بھی تو مرد تھے، تو انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ
گھریلو زندگی کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کتابیں، کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے، اور میاں بیوی کی زندگی کے حقوق کیا ہیں، قرآن و سنت سے معلوم کرنا ہے۔ آج بتائیے کتنے لوگ معلوم کرتے ہیں؟ 1% بھی نہیں ملیں گے آپ کو جو یہ قانون معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے اللہ نے خود فرمایا کہ آپس میں محبت، آپس میں شفقت اور مہربانی، اور آپس میں جو تعلق پیدا ہو جاتا ہے میاں بیوی کا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ایسا اٹوٹ بندھن ہے کہ اس کو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ بچے ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، پھر یہ ترقی کرتے کرتے ماشاءاللہ دنیا کے اندر بھی بیوی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی بیوی رہے گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، ایک مرتبہ نبی نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، جبریل علیہ السلام آگے بولے آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کہا آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی دنیا کے اندر بھی بیوی رہے گی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اور حضرت زینب کا نکاح زوجناکہا، ہم نے آسمانوں میں، اللہ نے کہا میں نے تمہاری شادی کر دی، اللہ نے کہا ہم نے تمہاری شادی کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو شادیاں آسمانوں میں بھی اللہ نے حضرت زینب کی شادی اللہ کے نبی سے کرا دی۔ تو میرے دوستو، یہ تمام چیزوں کو ہم تھوڑا سا 10 ریال، 5 ریال، 2 ریال کتابیں خریدیں، پڑھیں، معلوم کریں کہ نبی کی زندگی کیسی۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ شادی کا یہ جو بندھن ہے ٹوٹنے والا نہیں، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ مجبوراً دونوں خاندانوں کے لیے بہت بڑا آزمائشی مرحلہ آتا ہے اور توڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم بدلنا چاہتے ہو اپنی بیوی کو تو آپ نے جو مہر دیا ہوا ہے وہ مہر واپس نہیں لینا، اگرچہ کہ پہاڑ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ قنطار، پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ نے دیا ہے تو اس کو واپس نہیں لینا۔ ارے تم کیسے واپس لیتے ہو بھائی؟ دیا ہوا مال سونا ہے اور مہر ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، راتیں گزاری ہیں، کیسے لے سکتے ہو؟ اور تمہارے اور اس کے درمیان ایک اٹوٹ بندھن کا میثاق کسے کہتے ہیں؟ اگریمنٹ تمہارے دونوں کے بیچ میں ہوا ہے نہیں؟ وہ اگریمنٹ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن لکلمۃ اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے بارے میں، کیونکہ تم نے عورتوں کو اللہ کی امانت سے لیا ہے۔ اللہ کی امانت کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے قانون سے آپ نے بیوی کو حاصل کیا اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ کی بیوی بن گئی، کسی اور کی بیٹی تھی، کسی اور خاندان کی تھی، مگر آپ کے گھر کا حصہ بن گیا، زندگی کا حصہ بن گیا۔ بولے اللہ سے ڈرو، ظلم و زیادتی نہیں کرنا اور ان کے ساتھ میں غلط سلوک نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، زندگی گزارو اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسے؟ نیکی اور بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ تو حسن اخلاق کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسے میں نے کہا آپ کی 9 بیویاں تھیں، 1 نہیں 2 نہیں، اور ان بیویوں کے ساتھ میں آپ کیسے ایک بیوی کے پاس آنے کے لیے 9 دن لگتے تھے، ایک دن ایک بیوی کے ساتھ گزارتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب آپ پڑھیں، سورہ نساء آپ پڑھیں، عورتوں کے بہت سارے قوانین آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن زندگی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں، مولویوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔
کہ بھئی قرآن میں عورتوں کے بارے میں، گھر کے قانون کے بارے میں، گھر کا سسٹم کے بارے میں اللہ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر بسا اوقات زندگی میں بدمزگی آتی ہے، بڑی پریشانی بھی آتی ہے، ایسے وقت میں صبر کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین بسا اوقات تم کو بیوی اور اس کے گھر والے تم کو پسند نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی رکھا ہے، خیر رکھا ہے۔ اپنی بیوی کو جلد بازی کر کے فوراً کٹ نہیں کرنا ہے، طلاق نہیں دے دینا، بلکہ اس کو ساتھ صبر کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اور فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، قرآن کا قانون کیا ہے کہ بیوی کو رکھنا ہے تو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ میں، اچھے اخلاق کے ساتھ میں، عزت اور شرافت کے ساتھ میں رکھنا ہے، اور اگر چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو اسی طرح احسان کرتے ہوئے اور اچھائی کے ساتھ میں اس کو چھوڑ دینا۔ جھگڑا، لڑائی، گالی گلوچ، بدتمیزی، قانون کے خلاف، پولیس اسٹیشن، کورٹ کچہری، یہ سب اسلام نہیں ہے۔ مسلمانوں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کتنا پیارا دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر غلط راہوں پر چلنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہمارے خاندان کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، یہ جو قانون ہے شادی بیاہ کا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ باؤنڈری اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کر دیا، تجاوز کر دیا اور منمانی کیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس کا خمیازہ بھی وہی بھگتنا ہے۔ عذاب اور مصیبت، تکلیف بھی اسی کو ملنے والی ہے۔ اور آپ کو اب آئیے میں اصل موضوع کی طرف اور باتیں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک سیکریٹ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میاں بیوی ہی جانتے ہیں، گھر کے کوئی لوگ نہیں جانتے، والدین نہیں جانتے، بھائی بہنیں نہیں جانتے، گھر کے اور لوگ نہیں جانتے۔ جو میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا ان کے اندر پیار محبت بڑھ رہا ہے، وہ دونوں ہی جانتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو قانون بتایا ہے کہ بیوی کے ساتھ میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، شوہر بیوی کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بولتی ہے، اور عام طور پر گھروں کا بگاڑ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے زیادہ تر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم عقل ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، اور مرد کو غصہ آتا ہے، اور اس کے بعد نتیجے میں کچھ نہ کچھ چخ پخ چلتی رہتی ہے، اور نتیجہ گھروں کے اندر تباہی بربادی آتی ہے۔ اللہ نے کہا میاں بیوی کو بنایا تھا تمہیں اللہ کے دین پر، قرآن و سنت پر، تاکہ آپس میں محبت ہو، پیار ہو اور رحمت ہو، مگر وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گھروں کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ باہر کے لوگ نہیں جانتے، اس لیے اللہ نے قرآن میں واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ رہی وہ عورتیں جو مردوں کے لیے مصیبت پیدا کرتی ہیں، جھگڑا پیدا کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت میں شوہر کو حکم ہے کہ اس کی اصلاح کرنا۔ کیسے اصلاح کرنا؟ یہ نہیں کہ فوراً طلاق دے دیا، نہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ باہر کا اور تیسرا آدمی انوالو نہیں ہوگا، نہ والدین نہ کوئی اور، بلکہ وہ خود اس کی اصلاح کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو خاموشی کے ساتھ نصیحت کرنا، بیوی کو نصیحت کرنا۔ اب آپ بتائیے شوہر کے اندر اتنی کہاں صلاحیت ہے مسلمانوں میں کہ اپنی بیوی کو نصیحت کر سکے؟ علم ہی نہیں ہے، جہالت والی زندگی ہے، تو کیا نصیحت کرے گا خاک؟ تو اس لیے دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلے واضح نصیحت کرو، خاموشی کے ساتھ میں سمجھاؤ کہ بھائی اس کے اونچ نیچ کیا ہے، نقصانات کیا ہیں، بدنامی ہے اور بہت سارے نقصانات ہیں، اس کو واضح نصیحت کرو۔ واضح نصیحت کرنے کے بعد بھی سمجھنے والی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اللہ نے حکم دیا کہ بستر الگ کر دو، آپ کے ساتھ میں رہے گی، کھاتی ہے، پیتی ہے، رہتی ہے ایک ہی کمرے میں، مگر اس کے ساتھ ہم بستری مت کرو، اس کا بستر الگ کرو، منہ موڑ کے سو، ادھر وہ منہ کر کے سو جائے کہ آپ ادھر منہ کر کے سو جائے، اس کے ساتھ قریب میں رہ کر بھی آپ دور ہے۔
قریب میں رہ کر بھی اس سے آپ دور ہیں، تو وہ خود اس کے لیے کیا ہو جائے گا، نصیحت ہو جائے گی، ممکن ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ کرنے پر بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو شوہر کو حکم ہے کہ کیا کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کی پٹائی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پٹائی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دو جانور کی طرح، نہیں، بلکہ یہ فرمایا ان کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ چہرہ سب سے زیادہ اشرف چیز ہے انسان کے جسم میں، یہ پیار و محبت کی جگہ ہے، تو یہاں مارنے کی جگہ نہیں ہے، بولے چہرے پہ نہیں مارنا، باقی جسم پہ ادھر ادھر کہیں مار سکتے ہو ضرورت پڑنے پر۔ اگر مارنے پٹائی کرنے کے بعد میں 2-4 چھپڑ لگا دیا تو ہوا نکل جاتی ہے عورت کی، تو سیدھی ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، نصیحت سے مان لیا، بستر الگ کرنے سے مان لیا، پٹائی کرنے کے بعد میں سیدھی ہو گئی، تو بولے اب اس کے بعد میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر تم کوئی بھی غلط کام کرو گے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تمہارے پکڑ کرنے کے لیے، تمہیں سزا دینے کے لیے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ گھر کے جو معاملات ہیں، لیکن جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پر بھی بیوی سدھرتی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ایک اور قانون بتایا، اس پر بھی اگر بیوی نہ سدھرے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر میاں بیوی کے جھگڑے میں دونوں کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو جوڑنے کے لیے خاندان کے بڑے لوگوں کو بھیجو، ادھر سے ایک بڑا آدمی اپنی ٹیم لے کے جائے گا، ادھر سے ایک بڑا آدمی اپنی ٹیم لے کے جائے گا، اور دونوں خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کر کیا کریں گے،